خدا کہتا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَالرُّوحُ وَالرَّيْحَانُ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ۔ خدا کہتا جنہیں میں اپنے قرب میں لے آتا ہوں نا، پھر میں انہیں روح بھی دیتا ہوں، ریحان بھی دیتا ہوں، اور نعیم کی جنت بھی دیتا ہوں۔ فَالرُّوحُ وَالرَّيْحَانُ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ، میں نعیم کی جنت دیتا ہوں۔ جنت ایک نہیں، جنت 5 ہے۔ سب سے اعلیٰ جنت ہے نعیم کی جنت۔ اگر میں یہاں پہ سیدھا ترجمہ کر دوں تو میری قوم تو میرے عقیدے پہ فخر کرتے ہوئے بات سمجھ جائے گی، لیکن کچھ بندے یہ ان پہ سوچ لیں گے کہ ہر بات میں علی، ہر بات میں علی، ہر بات میں علی، یہ انہوں نے علی کہاں سے نکال لیا ہے؟ تو اللہ قرآن میں دوسری آیت میں کہتا ہے قیامت والے دن یومئذ عن النعیم، تم سے نعیم کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہ سوال میں خود کروں گا، تم سے نعیم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ معصوم کی بارگاہ میں بندے نے آگے پوچھا تھا یا ابن رسول اللہ، یہ نعیم کون ہے جس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا؟ فرمایا ہمارے دادا علی کی ولایت کا نام۔ اس کا مطلب ہے بسم اللہ، بسم اللہ صلی اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم اگر میرے قرب میں آ گئے تو میں تمہیں علی کی جنت دوں گا، ورنہ تو جنت خلد بھی ہے، عدن بھی ہے، جنت ماوا بھی ہے۔ خدا نے کہا نہیں، لیکن اگر تم قرب میں آ گئے تو پھر میں تمہیں نعیم کی جنت دوں گا۔ میں تمہارے ذہنوں سے جنت کا تصور ابھار کے باہر نکالوں، ابھی باہر نکالتا ہوں تمہارے ذہنوں سے جنت کا تصور۔ آپ بیٹھے ہو جنت عدن میں، آپ کو کوئی فرشتہ بتائے کہ جنت نعیم میں علی آ گئے، اب بتاؤ وہی رکو گے؟ ادھر جانے کی تمنا کرو گے؟ جنت میں رہ کے پھر جنت میں جانے کی تمنا کر رہے ہو؟ تم کہو گے وہاں علی ہے، اس کا مطلب ہماری جنت وہی ہے جہاں علی ہے۔ یار ہماری جنت وہی ہے جہاں علی ہے۔ امام سے پوچھا گیا، مولا سے پوچھا گیا روح کیا ہے؟ فرمایا زہرا کا نام ہے۔ ریحان کیا ہے؟ فرمایا حسنین کا نام ہے۔ نعیم کیا ہے؟ فرمایا علی کا نام ہے۔ خدا کہتا میں تم میرے قرب میں آؤ، میں تمہیں زہرا کی الفت دوں گا، حسنین کی محبت دوں گا، علی کی ولایت دوں گا۔ جب اللہ اپنے قرب میں بلا کے یہ دے دے تو پھر جنت کا سوال کیسا؟ پھر جنت کی خواہش کیسی؟ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، ان کی قربت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جنت کی تمنا ختم ہو جاتی ہے، حسرت جنت ختم ہو جاتی ہے۔